بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم عزیز طلبہ، آج ہمارا موضوع ہے مجھے میرے دوستوں سے بچاؤ۔ یہ جماعت دہم کا 5واں سبق ہے جس کے مصنف ہیں سجاد حیدر یلدرم۔ اس سبق کا ماخذ سجاد حیدر یلدرم کی مشہور کتاب خیالستان ہے۔ تو سب سے پہلے ہم سبق کے مصنف کا تعارف پڑھیں گے۔ سجاد حیدر یلدرم 1880 میں یو پی کے قصبے نہٹور ضلع بجنور میں پیدا ہوئے۔ آپ کے جد امجد وسط ایشیا سے ہجرت کر کے ہندوستان آئے۔ آپ کا بچپن بنارس میں گزرا۔ سجاد حیدر یلدرم کی وفات 1943 میں 11 اور 12 اپریل کی درمیانی شب حرکت قلب بند ہونے سے ہوئی۔ آپ نے اپنی ابتدائی تعلیم اپنے والد صاحب کے زیر نگرانی حاصل کی اور بنارس سے میٹرک کا امتحان پاس کیا، پھر ایم اے کالج میں داخلہ لیا۔ آپ کو بہت شوق تھا ترکی زبان سیکھنے کا، اسی لیے ذاتی شوق سے ترکی زبان سیکھی اور بعد میں بغداد کے برطانوی قونصل خانے میں ترجمان کے طور پر کام کیا۔ پھر کچھ عرصہ ترکی میں مقیم رہے۔ اس دوران آپ نے ترکی ادب کا گہرا مطالعہ کیا۔ وطن واپس آ کر آپ نے علی گڑھ یونیورسٹی میں بطور رجسٹرار کام کیا۔ اس کے علاوہ بطور ریونیو کمشنر جزائر انڈمان میں بھی کام کیا۔ سجاد حیدر یلدرم ایک صاحب طرز ادیب، مترجم اور شاعر تھے۔ آپ افسانہ نگاری کے مشعل برداروں میں سے جنہوں نے اپنے ہم اثر اور آنے والوں کو نئی راہ دکھائی۔ آپ وہ پہلے شخص تھے جنہوں نے دوسری زبانوں کے افسانوں کا ترجمہ کر کے اردو ادب کا دامن وسیع کیا۔ اسی لیے ان کی افسانہ نویسی اور ترکی کتابوں کا اردو میں کیے گئے تراجم ان کی وجہ شہرت بنے۔ یلدرم کے مضامین اور افسانوں کے 2 مجموعے شائع ہوئے، خیالستان اور حکایات و احساسات۔ شامل کتاب مضمون مجھے میرے دوستوں سے بچاؤ بھی خیالستان سے ہی مستعار ہے۔ مصنف کا تعارف پڑھنے کے بعد اب ہم اس سبق کے اہم نکات یا سبق کو خلاصہ سمجھ لیتے ہیں۔ مصنف سجاد حیدر یلدرم دلی کے چاندنی چوک سے گزرتے ہیں کہ گزرتے ہوئے ایک فقیر کی صدا ان کے قدم روک لیتی ہے۔ فقیر کی تقریر سننے کے بعد مصنف اپنی اور فقیر کی حالت کا موازنہ کرتے ہیں اور اس فقیر کو کچھ امور میں خود سے بہتر پاتے ہیں، جیسے کہ فقیر صدا لگاتا ہے کہ اس کا کوئی دوست نہیں، جبکہ مصنف کہتا ہے کہ اس سے بڑی کوئی نعمت نہیں کہ اس کا کوئی دوست نہیں۔ پھر مصنف اپنے چند دوستوں کا ذکر کرتا ہے کہ جب میں کچھ لکھنے بیٹھتا ہوں تو میرے دوست آ جاتے ہیں اور پھر میرے ذہن میں موجود تمام خیالات اپنے ساتھ لے جاتے ہیں۔ مصنف سب سے پہلے اپنے دوست احمد مرزا کا ذکر کرتے ہیں کہ ان کا آنا کسی قیامت سے کم نہیں، یعنی بہت شور مچاتے ہوئے آتے ہیں۔ پھر اپنے دوسرے دوست محمد تحسین کا ذکر کرتے ہیں کہ جب ملتے ہیں ہمیشہ بیوی بچوں کی بیماری کا ہی ذکر کرتے رہتے ہیں۔ اس کے بعد اپنے ایک مقدمے باز دوست یعنی ایک وکیل دوست کا ذکر کرتے ہیں کہ وہ جب ملتے ہیں اپنے مخالف فریقین اور جج کی برائی کے سوا اور کوئی بات نہیں کرتے۔ اور جس دوست کا ذکر انہوں نے تفصیل سے کیا ہے وہ ہیں شاکر خان صاحب، جو انہیں ملنے آتے ہیں اور اپنے ساتھ اپنے گاؤں سلیم پور لے جاتے ہیں۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ وہ بہت خلوص سے ان کی مہمان نوازی کرتے ہیں، لیکن مصنف کو جس یکسوئی کی تلاش ہے وہ انہیں میسر نہیں، تو اسی لیے وہ اگلے ہی روز واپس آ جاتے ہیں۔ عزیز طلبہ، اب ہم اس سبق کا خلاصہ پڑھیں گے۔ اس سبق میں مصنف سجاد حیدر یلدرم نے دوستی کے منفی پہلوؤں کو اجاگر کیا ہے۔ مصنف کہتے ہیں کہ ایک دن دلی کے چاندنی چوک میں ایک فقیر اپنی غریب الوطنی اور دوست نہ ہونے کی شکایت کرتا ہوا جاتا ہے۔ وہ اپنی بات کہہ کر آگے بڑھ گیا، مگر میں متعجب تھا کہ جس چیز کو وہ مصیبت خیال کر رہا ہے
دراصل وہی تو نعمت ہے۔ اسے دوست نہ ہونے پر افسوس تھا، جبکہ مجھے دوست زیادہ ہونے پر۔ میں نے سوچا کہ فقیر تو مجھ سے زیادہ خوش قسمت ہے کہ اس کے دوست ہی نہیں ہیں جو دن بھر اس کو تنگ نہیں کرتے، جبکہ میرے دوست دن بھر میرے گھر کے چکر لگاتے ہیں، کوئی قرض مانگنے تو کوئی مجھے اپنے ساتھ کسی جلسے میں لے جانا چاہتا ہے، جبکہ کچھ دوست تو زبردستی اپنی کتاب پر مجھ سے ریویو یعنی کہ تبصرہ لکھوانے چلے آتے ہیں۔ میں کچھ لکھنا چاہتا ہوں مگر دوست ہیں کہ فرصت کے لمحات میسر ہی نہیں ہونے دیتے۔ مصنف کہتا ہے کہ میں دوستوں کو برا نہیں کہتا، وہ میرے خیر خواہ ہیں۔ در حقیقت وہ مجھے فائدہ پہنچانے آتے ہیں مگر الٹا نقصان کر جاتے ہیں۔ میں سمجھتا ہوں کہ اگر دنیا میں کچھ کام کرنا ہے تو بعض نہایت عزیز دوستوں کو چھوڑنا پڑے گا۔ میرے ایک دوست احمد مرزا ہیں، وہ اس قدر شور مچاتے آتے ہیں کہ گویا قیامت برپا ہو گئی ہے، اور جاتے ہوئے میرے تمام خیالات کو ساتھ لے جاتے ہیں، اسی لیے میں اسے بھڑبھڑیا دوست کہتا ہوں۔ دوسرے دوست محمد تحسین ہیں، ان کے پاس اپنے بیوی بچوں کی بیماری کے سوا اور کوئی مضمون ہی نہیں۔ میں سیاست یا ادب پہ بات کروں تو معذرت کرتے ہیں کہ بھائی بیوی بچے بیمار ہیں، اخبار پڑھنے کا وقت نہیں۔ اسی طرح میرے ایک مقدمے باز دوست یعنی کہ وکیل دوست ہیں، جن کے پاس جھگڑوں اور مخالفین کی برائی کرنے سے فرصت نہیں۔ ان کے علاوہ اور بہت سے اقسام کے دوست ہیں، جن میں سے ایک محمد شاکر خان صاحب کا ذکر خصوصیت سے کروں گا کہ یہ ادیبوں اور لکھاریوں کے بہت قدردان ہیں۔ ایک دن شاکر خان صاحب تشریف لائے اور مجھے اپنے گاؤں سلیم پور لے گئے کہ وہاں آب و ہوا بھی تبدیل ہوگی اور مضمون نگاری بھی اطمینان سے کر سکو گے۔ وہاں میرے لیے ایک کمرہ تیار کیا گیا ہے جس کی کھڑکی پائیں باغ میں کھلتی ہے۔ صبح مجھے ناشتے کے لیے بلایا گیا۔ جب میں ناشتے کے بعد کمرے میں جانے لگا تو چاروں طرف سے اصرار ہوا کہ ارے بھائی کہیں آج ہی سے لکھنا نہ شروع کر دینا، آج مچھلی کے شکار اور احمد نگر کے رئیس راجہ طالب صاحب سے ملاقات کے لیے جانا ہے۔ میں سمجھ گیا کہ یہاں بھی وہ سکون نہیں ملے گا۔ خیر، میں نے مختلف بہانے کر کے خود کو بچا لیا۔ جب اوپر کمرے میں پہنچا اور کمرے کو بغور دیکھا تو میرے لکھنے کے لیے جو اعلیٰ قسم کا سامان رکھا گیا تھا وہ میرے خاص کسی کام کا نہیں تھا۔ چنانچہ میں نے اپنا پرانا استعمالی سامان نکالا اور لکھنا شروع کیا۔ ابھی شروع ہی کیا تھا کہ ساتھ والے کمرے سے شاکر خان صاحب کے بھائی نے اپنی بے سری موسیقی سے مجھے محظوظ کرنا شروع کیا، میری خواہش کے خلاف، جس کی وجہ سے میرے دماغ سے تمام خیالات غائب ہوتے چلے گئے۔ میں نے دوبارہ خیالات کو جمع کیا، لکھنے کے لیے قلم اٹھایا ہی تھا کہ شاکر خان صاحب نے نیچے بلوا لیا کہ جناب راجہ طالب صاحب سے میری ملاقات کروائی جا رہی ہے۔ راجہ صاحب سے ملاقات کے بعد میں دوبارہ کمرے میں آیا مگر لکھنے کو جی نہ چاہا۔ آدھ گھنٹہ بیٹھا، اپنے خیالات کو جمع کرنے کی کوشش کرتا رہا کہ اتنے میں پھر مجھے نیچے بلا لیا گیا کھانے کے لیے۔ کھانے کے بعد شاکر صاحب نے کہا کہ بھائی آپ کو سپہر ہمارے ساتھ چلنا ہوگا، ہم آپ کو اس لیے یہاں نہیں لائے کہ سخت دماغی کام کر کے اپنی صحت خراب کر لیں۔ سو میں واپس کمرے میں آ کر لیٹ گیا، خیالات جمع کرنے کی کوشش کی۔ خیالات ذہن میں آئے، خوشی سے اٹھا کہ ان کو قلم بند کر لو مگر پھر سے دروازے پر دستک ہوئی۔ دروازہ کھولا، نوکر اطلاع دیتا ہے کہ جی گاڑی تیار ہے۔ جو میں نیچے جاتا ہوں تو پہلا فقرہ جو شاکر خان صاحب ادا کرتے ہیں کہ آج تو شاید دستے کے دستے ہی لکھ ڈالیں۔ میں نے کہا کہ کچھ بھی نہیں لکھا تو ہنس کر کہنے لگے بھائی اس قدر کثر نفسی کی کیا ضرورت۔ شام کو واپس آئے اور اپنے دن بھر کے کام کا جائزہ لیا تو ایک صفحے سے زیادہ نہیں تھا، اور وہ بھی اس قدر بے ربط بے سلسلہ کہ غصے میں کاغذ پھاڑ ڈالا اور دوسرے ہی روز اپنے میزبان کو ناراض کر کے گھر چلایا۔ کوئی مجھے ناشکرا ہی کہے، فراموش ہی کہا جائے، مگر میں مجبور ہوں، میں ان دوستوں کو چھوڑ دوں گا،
صرف یہی نہیں، ان کے علاوہ بھی دوستوں کی ایک طویل فہرست ہے۔ مثلا ایک دوست ہمیشہ قرض مانگنے آتے ہیں، ایک دوست ہمیشہ اس وقت آتے ہیں جب میں کہیں باہر جانے والا ہوتا ہوں، اور ایک دوست ہمیشہ میری دعوت کا سوچتا رہتا ہے مگر کبھی کرتا نہیں۔ ایک دوست ہیں آتے ہی سوالات کی بارش کرتے ہیں، اور جب میں جواب دیتا ہوں تو خود اخبار پڑھنے لگ جاتے ہیں۔ خیر، یہ سب میرے خیر طلب ہیں، مگر ان میں سے ہر ایک سے صرف یہی کہوں گا، مجھ پہ احسان جو نہ کرتے تو یہ احسان ہوتا۔ عزیز طلبہ و طالبات، سبق کو پڑھنے اور سمجھنے کے بعد اب ہم اس سبق کے مشقی سوالات حل کرتے ہیں اور اس کے مختصر سوالات کے جوابات دیکھتے ہیں۔ سوال نمبر 1، چاندنی چوک میں فقیر کی تقریر کا لب لباب کیا تھا، یا اس کا مرکزی خیال کیا تھا تقریر کا؟ تو اس کا جواب ہے فقیر کے مطابق کہ بھائی مسلمانوں میری مدد کرو، میں آفت کا مارا 7 بچوں کا باپ ہوں، میں غریب الوطن ہوں، میرا کوئی دوست نہیں۔ سوال نمبر 2، مصنف پر اس فقیر نے کیا اثر کیا؟ مصنف نے جب اپنی حالت کا مقابلہ فقیر سے کیا تو فقیر کو اپنے سے بدرجہ بہتر پایا۔ مصنف کا خیال ہے کہ فقیر کا کوئی دوست نہیں، اور یہ اس کے لیے سب سے بڑی نعمت ہے۔ سوال نمبر 3، مصنف کو اپنے بے تکلف دوست بڑبڑیا سے کیا شکایت ہے؟ تو اس کا جواب ہے مصنف کو اپنے دوست سے یہ شکایت ہے کہ جب بھی آتے ہیں شور مچاتے ہیں، چیزوں کو الٹ پلٹ کرتے ہیں، جاتے ہوئے ہاتھ اس قدر زور سے دباتے ہیں کہ پھر قلم بھی نہیں پکڑا جاتا، گویا ان کا آنا کسی زلزلے سے کم نہیں۔ سوال نمبر 4، محمد تحسین کی گفتگو کا محور کیا ہوتا ہے؟ محمد تحسین کی گفتگو کا محور ان کی بیوی بچوں کی بیماری ہے۔ سوال نمبر 5، مصنف کے کون سے دوست ادب کے زیادہ دلدادہ ہیں؟ جواب، مصنف کے دوست شاکر خان صاحب ادب کے بہت زیادہ دلدادہ ہیں۔ تو اسی کے ساتھ اللہ حافظ کلاس۔